اللہ 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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز، مطلب جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے، جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی. پھر شراب اور جوئے اور اس نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی حرام کر دیا گیا. چونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حرمت کے اعلان میں آہستہ آہستہ کام لیا. پہلے سورۃ نحل میں لطیف اشارہ دیا کہ نشہ لانے والی شراب اچھی شے نہیں ہے. پھر سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں قدر وضاحت سے فرمایا کہ شراب پینے کے نتیجے میں انسان سے بہت سی ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو گناہ ہیں، اور اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں مگر گناہ کے امکانات بہت زیادہ ہیں. پھر سورۃ النساء کی آیت میں یہ حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. بالآخر سورہ مائدہ میں شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے مکمل پرہیز کا صاف صاف حکم دے دیا گیا. بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے صدقہ کا ثواب، یہاں پہ آیت کے اس حصے کے بارے میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خرچ کریں. تو بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے صدقہ کا ثواب سن کر اپنی ساری جمع پونجی صدقہ کر دی، یہاں تک کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا، اور گھر والے بھوکے رہ گئے. اس آیت مبارکہ نے بتلایا کہ صدقہ وہی درست ہے جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد کیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس پر زور دیا ہے کہ صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ ہوں. فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، دنیا اور آخرت کے امور اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ،
تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو، یعنی بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے قرآن پاک میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق بار بار سخت احکام آ چکے تھے، اور یہاں تک فرما دیا گیا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ ان شدید احکام کی بنا پر وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا تھا، اور اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے۔ اسی لیے انہوں نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صحیح صورت کیا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور شرک کرنے والی عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرک ہی اچھی لگتی ہو، گو کہ وہ تمہارے دل کو خوش کرتی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے علت و مصلحت اس حکم کی جو مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق نہ رکھنے کے متعلق اوپر بیان ہوا تھا۔ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق محض ایک شہوانی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے۔ مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائد اور طرز زندگی کا نقش قائم ہوگا، وہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی۔ اور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازدواج سے اسلام اور کفر و شرک کی ایک ایسی موجود مرکب اس گھر اور اس خاندان میں پرورش پائے گی جس کو غیر مسلم خواہ کتنا ہی ناپسند کریں
مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہو وہ محض اپنے جذبات شہوانی کی تسکین کے لیے کبھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر اس کے خاندان میں کافرانہ و مشرکانہ خیالات اور طور طریقے پرورش پائیں، اور وہ خود بھی نادانستہ اپنی زندگی کسی پہلو میں کفر و شرک سے متاثر ہو جائے۔ اگر ایک فرد مومن کسی فرد مشرک کے تعلق میں بھی مبتلا ہو جائے تب بھی اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنی نسل اور خود اپنے دین و اخلاق پر اپنے شخصی جذبات قربان کر دے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، اور پاکیزہ رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اصل میں اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی۔ حیض صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے بلکہ طبعی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بنسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ نے الگ رہو اور قریب نہ جاؤ کے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانا کھانے سے بھی اعتراض کیا جائے اور اسے بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے جیسا کہ یہود اور ہنوز اور بعض دوسری قوموں کا دستور ہے۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی جو وضاحت فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں صرف مباشرت سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، باقی تمام تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں میں جس طرح تم چاہو آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیوی کا خوبصورت روپ اور مرد کے جائز تعلق کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک اس آیت میں بیوی اور میاں کے مقام کو واضح کرتا ہے۔ عورت کو کھیتی کہہ کر مرد کو اس کا کسان کہا گیا۔ کسی مرد کی قیمتی متاع، قیمتی ترین چیز اس کی کھیتی ہے۔ شوہر مرد کا تعلق با مقصد ہوتا ہے، آگے اولاد بھی ہے۔ قرآن نے اس تعلق کو اتنا سادہ اور دل نشین اور شائستہ انداز میں سمجھایا کہ اس کے ذریعے سے کچھ پھل حاصل کرے جو پھل آگے دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ مزید یہ کہ ذمہ داری کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ شوہر بیوی کے تعلق اور تقاضے خوبصورت انداز میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ انا شئتم، جیسے کہ تم چاہو۔ فطرت کی چند پابندیوں کے سوا کوئی پابندی نہیں۔ فطرت کے ساتھ جڑ کر رہیں تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ جو ایک دوسرے کی خامی کمی پیشی کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ اور پھر اپنی نسل کو دین اخلاق اور آدمیت کے جوہروں سے آراستہ کرو۔
آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور مزید یہ فرما دیا گیا ہے کہ اگر ان دونوں فرائض کے ادا کرنے میں تم نے قصداً کوتاہی کی تو اللہ تم سے باز پرس کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔